الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. آپ حضرات و خواتین نے اللہ کی توفیق سے نئی سورہ النور کی 2 آیات مبارکہ کی تلاوت کی۔ اللہ کریم اس سورت کو ایمان، عافیت، اخلاص سے بیان کرنے اور سننے کی اور بیان کی ہوئی اور سنی بات پر عمل کرنے کی اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے سورہ النور یہ مدنی صورتوں میں سے ایک ہے، اور مدنی صورتوں سے مراد یہ نہیں کہ مدینہ طیبہ کی حدود میں نازل ہو۔ مدنی صورت اس صورت کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بچے یاد کریں، اسکولوں والے وہاں یہ سوال پوچھتے ہیں۔ میر معاویہ، مدنی صورت وہ ہے جس کا نزول، سب بولو، ہجرت کے بعد، اور مکی صورت وہ ہے جس کا نزول ہجرت سے خواہ وہ مکہ شریف میں ہو یا کہیں اور۔ مدنی صورت خواہ تبوک میں ہو، خیبر میں ہو، حجۃ الوداع میں، کہیں بھی ہو۔ اب مکہ تشریف لے گئے وہیں ہوئی، لیکن ہجرت کے بعد ہے تو مدنی، ہجرت کے پہلے ہے تو یہ صورت مدنی ہے۔ اس کی آیات مبارکہ 64 ہے۔ قرآن کریم کی 3 صورتوں میں یاد فرما لیجیے خواتین کے مسائل اور معاشرتی احکام بہت کثرت سے بیان کیے گئے۔ میرے ساتھ دوہراؤ، وہ کون کون سی ہے؟ النساء، النور، الاحزاب۔ 3 صورتوں میں خواتین کے مسائل، معاشرتی احکامات دیگر صورتوں کے مقابلے میں غالباً زیادہ ہیں، اور وہ ہیں النساء، النور، الاحزاب۔ اس آیت کریمہ کی، اس صورت مبارکہ کی شان و عظمت، اس کے بارے میں پہلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے خود ہی بہت کچھ بیان کیا ہے۔ اب ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ کا ترجمہ، الفاظ کے معنی، تفسیر سنتے ہیں، اور اس ہی کے ضمن میں سورت کی عظمت، قدر و منزلت اور شان و عظمت اجاگر ہو انشاءاللہ۔ الفاظ شریفہ کے معنی، سورۃ۔ اس سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے، شاید آپ محذوف کو کہتے ہیں انڈرسٹوڈ، لکھا تو نہیں گیا، بولا تو نہیں جاتا، لیکن اس کا معنی موجود ہے، اور وہ لفظ ہے ہذہ۔ یہ اس کا جب ترجمہ کرتے ہوئے یہ لکھیں گے تو اس کو ودن دا بریکٹس لکھیں گے، قوسین کے درمیان لکھیں گے، تاکہ یہ نمایاں ہو جائے کہ یہ لفظی ترجمہ نہیں بلکہ انڈرسٹوڈ محذوف کا ترجمہ واضح۔ اور یہ فاروق صاحب اس کو آپ دیکھیں گے جو اہتمام والے تراجم ہیں، ان میں یہ جو لکھا بھی ہے تو قوسین کے درمیان ودن دا بریکٹس لکھا، بات واضح ہو رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مبتدا، اور سورۃ خبر۔ یہ سورت، اب دیکھیے سورت کے اوپر سورت کی تامر، اس کو کہتے ہیں تامر بوتا، سورت کی جو تا ہے اس کے ساتھ اس پر کیا ہے؟ 2 پیشے ہیں، ان کو کہتے ہیں تنوین۔ اور تنوین کے کتنے ہی فوائد ہیں۔
یہاں کون سا فائدہ ہے؟ اس کا تعین سیاق و سباق سے ہوتا ہے، اور سیاق و سباق کا تقاضا یہ، اس کا معنی ہے التنوین والتعظیم، یہاں دو پیشوں کا آنا جس چیز پر دو پیشیں آئی ہیں اس کے بہت بڑا ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ بہت عظمت والی صورت ہے۔ اب اور کچھ بھی نہ ہو، اس صورت کی شان و عظمت کے بارے میں اللہ کریم کا یہ ایک لفظ فرمانا اس کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے یا نہ کافی؟ انزلناہا، اس میں بھی اس صورت کی شان و عظمت ہے۔ انزلناہا، ایک ہے نزلہ، ایک ہے انزلہ۔ اب آپ بھی توجہ کرو، ایک ہے نزلہ، ایک ہے، سب بولو انزلہ۔ نزلہ کا معنی اترا، انزلہ کا معنی اتارا۔ قاما اٹھا، اقامہ اٹھایا، جلسہ بیٹھا، اجلسہ بیٹھایا۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ قرأ اس نے پڑھا، اقرأ اس نے پڑھایا، سمع اس نے سنا، اسمع اس نے سنایا۔ تو یہاں کیا ہے؟ انزلنا، انزلنا صیغہ جمع متکلم، ہم نے اس کو نازل کیا۔ ہا پروناؤن، اس میں ضمیر، اور کیا مراد ہے؟ یہ کس کے لیے اس میں ضمیر ہے؟ سورت کے لیے۔ ہم نے اس کو نازل فرمایا۔ اللہ کریم نے، وہ تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وقت ہو چکا، یہیں بات روکتے ہیں۔ اللہ کریم کی توفیق سے کل کے سبق میں یہیں سے ٹوٹی پھوٹی بات کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے عرض کرنے کی اور سننے کی عاجزانہ کوشش کی گئی، اللہ اس کو ہمارے سب کے لیے، ہم سب کے لیے دین اور آخرت کی، دین دنیا دونوں کی سعادتوں، بھلائیوں، برکتوں اور رحمتوں کا سبب بنائے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اس صورت پر کہنے والے، سننے والوں اور ہمارے کنبوں، ہمارے بہن بھائیوں، ان کے کنبوں اور پوری انسانیت کو مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مولا کریم، کتنی مبارک یہ مجلس کہ قرآن کریم کی بات کہی اور سنی جائے۔ یا اللہ، ہم تو اس کے لائق نہیں، آپ نے دی ہے، اب چھیننا نہیں۔ یا اللہ چھیننا نہیں، موت کا دن ہو تب تک۔ کل دو بھائیوں نے ایک ہی سوال کیا جو پچھلی سورت کی آخری آیت کریمہ کے حوالے سے تھا۔ اس سوال کا ٹوٹا پھوٹا عاجزانہ جواب اللہ کی توفیق سے دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی اسی آیت کریمہ کے حوالے سے ہے، وہ بھی انشاءاللہ عرض کر کے پھر اس نئی سورت کی طرف آئیں گے۔ سوال یہ تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ رحم کرنے والوں میں سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ کیا کوئی اور بھی رحم کرنے والا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رحمان و رحیم اور رحم کرنے والی تنہا ذات اقدس وہ ہے۔ تو پھر الراحمین کہنے کا کیا مقصد؟ یہ سوال تھا۔ اللہ جواب بہتر جانتے ہیں، جو ٹوٹی پھوٹی اور تھوڑا بہت پڑھنے سے بات سمجھ میں آئی ہے، اللہ کریم غلطی سے بچائے، اگر غلطی ہو تو معاف فرما دے۔
رحم کرنے والا جب بولا جاتا ہے تو اس کے ایک نہیں دو معنی ہیں. ایک ہے حقیقی رحم کرنے والا، ایک ہے مجازی رحم کرنے والا. حقیقی رحم کرنے والے تنہا رب العالمین ہے. مجازی لوگوں کی، مجازی سے مراد حقیقت میں نہیں، لوگوں کی نگاہ میں فلاں بھی رحم کرتا ہے، فلاں بھی رحم کرتا ہے، لیکن اس رحم کا سورس، اس کا منبع، اس کا اصل ارحم الراحمین کی طرف سے ہے. کسی کا کسی پر رحم کرنا سوائے ان کے حکم کے ناممکن ہے. سب سے زیادہ شفقت والی شخصیت جو میں جانتا ہوں مخلوق میں سے حضرات انبیاء اور حضرات صحابہ، ان کے بعد رضی اللہ عنہم، کون ہے؟ اماں ہے. اور بعض مائیں اپنی اولادوں کو قتل کر دیتی ہیں. ضروری نہیں کہ جہاں ماں ہو وہاں شفقت ہو، اور ماں سے آگے مجھے نہیں پتا آپ کا کیا علم ہے، میرا علم یہ ہے اس سے آگے کوئی نہیں. وہ قتل کر دیتی ہے، خدر گئی شفقت. اور شدید ترین دشمن حکم الہی سے اتنی محبت کرتا ہے یا کرتی ہے کہ بچوں کو چاہنے کی آخری منزل کہ ہم اس کو بیٹا بنا دیں اس تک پہنچ جاتی ہے. فرعون خونخوار سفاک معصوم بچوں کا ذبح کرنے والا کتنے اللہ جانتے ہیں، لیکن یہ اس کی عادت مستمرہ، ایک دائمی عادت تھی. اب جو اس کے ساتھ رہتی ہے عام طور پر تو یہی ہے، ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جدا جدا بھی ہوتے ہیں. تو اس کے دل میں اس بچے کو بیٹا بنانے کی، جس بچے کے لیے اللہ جانے کتنے معصوم شیرخواں بچوں کو ذبح کیا گیا، اس کے دل میں کیا خواہش آئی، اور اس خواہش نے کس طرح اس کی زبان سے اس کی تعبیر کی. میرے گمان کے مطابق وہ بچے سے محبت کی ایک انتہائی صورت ہے. قرۃ عینی لی ولک عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرعون سے کہہ رہی ہے، اسے قتل نہ کیجیے، شاید کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. تو بات جو عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش ہو رہی ہے، کسی کے لیے ترس آنا، کسی پر شفقت کرنا، وہ مخلوق کی جانب سے نہیں، خالق کی جانب. جب چاہے جتنی چاہے، جب چاہے جس کے لیے چاہے، وہ محبت شفقت پیدا فرما دے، جب چاہے مکمل طور پر چھین دے. تو یہ جو الراحمین کہا گیا، مجازی طور پر جن کو لوگ کہتے ہیں ان کا ذکر ہے. سارے آ جائیں جن کو تم کہتے ہو، اگر وہ ہیں تمہارے خیال میں تو وہ کون ہے؟ بولو. اسی کی ایک مثال خیر الرازقین، رزق دینے والوں میں سب سے بہتر کوئی اور رزق دے سکتا ہے؟ کوئی شخص ایک پانی کے قطرے کا بھی مالک نہیں. کوئی پی کے دکھائے اپنی مرضی سے. سمندر ہو، پانی اس کے ہونٹ تک تب پہنچے گا جب رزاق کا حکم آئے گا، وگرنہ سمندر کے کنارے نہیں، سمندر کے بیچ رہتے ہوئے پیاسا مر جائے.
فروٹ مارکیٹ میں کہیں جہاں انبار ہو سامان خرد و نوش کا، یہاں پہنچے گی چیز کب؟ جب رزاق کا حکم ہوگا۔ تو وہاں بھی کہا گیا خیر الرازقین، سب رزق دینے والوں سے شاندار کوئی ہے رزق دینے والا؟ تو مجازی طور پر جی میں نے ان کا نم کھایا ہے، نم نہ اس کے باپ کا نہ تیرے باپ کا ہے، نم کن کا ہے؟ یعنی مجازی طور پر یہ میری کوٹھی ہے، میری گاڑی ہے، میرا پلازا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عقل دے دے اور یہ حقیقت سمجھیں کہ ساری نسبتیں مجازی ہیں، حقیقی کوئی چیز نہیں کسی۔ اگر حقیقی ہو، آج پلازو کا مالک ہے، کل کوئی کرائے پر اس کو کٹیا دینے کے لیے تیار، کیوں نہ ایسا؟ آج کرائے پہ کوئی مکان نہیں دیتا، کل ڈھیر ہے، سیلاب ہے عمارات کا، کرائے کی وصولی کے لیے بندے رکھے، کھاتا ہے کرایہ داروں کی فہرست کا ہے، ایسے روکے کوئی اس کو کرائے پہ مکان دینے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ دے دیا، کرایہ کس سے لینا ہے؟ تو حقیقی رازق اللہ ہے۔ تو جہاں رازقین کہا گیا وہ مجازیوں کو جمع کر کے کہا گیا۔ اردو میں مثال سنیے، شہنشاہ، میں جو اس کا معنی سمجھا ہوں، اتنا زیادہ میرا گہرا علم ہے اس بارے میں کہ بادشاہوں کا بادشاہ، یہی ترجمہ ہے۔ کوئی بادشاہ ہے؟ قل اللہم مالک الملک، ہر بادشاہت کا مالک کون ہے؟ اگر کوئی اور بادشاہت کا مالک ہوتا تو پی ایم سے پھانسی کے پھندے پہ جاتا، اگر کوئی اور اقتدار کا مالک ہوتا تو پی ایم سے اٹل جیل میں جاتا، اگر کوئی اقتدار کا مالک ہوتا تو جہاز کی سیٹوں کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو باندھ کر اس کو دیسن کالا دیا جاتا۔ جتنے ہیں مجازی ہے، تو یہاں مجازی کے اعتبار سے جمع ہے، حقیقت کے اعتبار سے رزاق ایک ہے، ارحم کرنے والے ایک ہیں، بادشاہ ایک ہے۔ ایک اور بات اسی آیت کریمہ کے حوالے سے نگاہ ڈالیے پچھلی آیت کریمہ پر، پڑھیے سارے ساتھی۔ اللہ پاک کی ہر بات میں حکمت ہے، اور یہ ضروری نہیں فلاں سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے، فلاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کوئی نہیں، لیکن یہ یقین ہے، اور یقین نہ ہو تو ایمان چھٹی ہو جائے گی کہ اللہ کی ہر بات پر از حکمت ہے۔ تو پہلے رب اغفر پھر ورحم کیوں ہے؟ پہلے مغفرت کا ذکر بعد میں رحمت کیوں ہے؟ اللہ بہتر جانے، اللہ بہتر جانے، میرا گمان ہے وہ عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہو تو اللہ قبول کر لے، غلط ہو معاف کر دے، ٹھیک سمجھو تو قبول کرو، وگرنہ پھینک جاؤ ادھر۔ رحمت کے نزول کے لیے زمین صاف چاہیے، رحمت کے نزول کے لیے زمین صاف چاہیے۔ ہم صبح شام یا کتنی دفعہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، فضل الہی تو رحم مانگ رہا ہے اس زمین پر، اس کھیتی پر، یہ کھیتی گندی ہے، صاف۔ آسمانوں سے آنے والی رحمت گندی کھیتی میں آئے تجھے حیا نہیں آتی؟ اس کھیتی کو پاک پھر دیکھ رحمتوں کی برکھا کیسے ہو۔ رب پھر سے کیا کہتے ہیں، ڈرائی کلین ہو گیا، یا اس سے اوپر کیا شیخ صاحب، صفائی ہو جائے، گناہوں کا نام و نشان مٹا، وارحم
تو پھر دیکھ رحمت کی برکھا برسے. اور میرا گمان یہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کا بہت ہی بڑا سبب یہ ہے کھیتی گندی ہے. اللہ کرے میں بات واضح کر سکوں. شاہ صاحب بات واضح، کھیتی گندی ہے. جس دن کھیتی صاف ہو گئی پھر اللہ پاک کے پاس بارش کی کمی ہے، شفقت کی کمی ہے، رحمت کی کمی ہے. جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ لیکن یہ گندی کھیتی روک رہی ہے. اور اسی لیے ایک سبق میں ہم نے قدر تفصیل سے پڑھا، دعا مانگنے سے پہلے اللہ کے پاس کچھ لے کے جانا چاہیے. ایاک نعبد، یاد ہے یہ بھول گئے. عبادت لائیں گے تو مدد پائیں گے. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک. سموتات، اللہ کے احکامات کو سننا، اس کی تابع داری کرنا لائیں گے تو کیا ملے گا؟ غفرانک، تو معافیاں ملیں گی. تو جب صاف ہوں گے تو پھر بارش ہوگی، اور اللہ چاہے تو گدوں پر بھی کر دے. یہ کوئی پابندی نہیں ان کی، لیکن عام رحمت کے پانے کا دستور کیا ہے؟ کھیتی صاف کریں، انشاءاللہ رحمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.